اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقے جس میں تربت ہے، پسنی ہے، جیونی ہے، گوادر ہے، اوڑمارا ہے اور مختلف مزید علاقے مکران کے جو ہیں وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ عوام سڑکوں پر موجود ہے، خواتین ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلی ہیں اور مطالبات ان کے کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ بالاچ بلوچ نامی ایک نوجوان جس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ سر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں۔ مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا؟ ہم نے لاشیں اٹھائی ہے، ہمارے لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے، جبکہ لینڈ آف پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پھینکی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں۔ بلوچستان سے کچھ معصوم عورتیں مارچ لے کے اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود تھی اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں تفتیش کی جائے۔ ان جو مدعا ہے وہ بھی بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جتنا مارو گے اتنا نکلیں گے۔ ڈرگس کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ، اس پر بھی فورس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو ٹھیک ہے، کوئی یہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے درمیان میں پیسے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں، مڈل مین بھی کماتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ ایرانی ڈیزل بھی ایسی ہے کہ وہ بائکوں پہ آتا ہے پہاڑیوں سے، ہاں، اور وہ آدھی رات کو ٹریول کرتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کسٹم کے حالات یہ ہیں کہ کسٹم 5 بجے پوسٹ بند کر کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح کہ جنگ لگی ہوئی ہے، فوجی کہہ رہا ہے میرا 9 to 5 ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ یہ سین بنایا ہوا ہے بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب 5 بجے کے بعد ٹرک گزر جاتا ہے۔ اس پہ عاشر عظیم صاحب نے وہ کسٹم میں سرو کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ ساری سٹوری بھی سنا چکے ہیں۔ تو یہ تو مذاق کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرنا ہی یہ چاہتے ہیں۔ یار کس کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو مروائے؟ ٹھیک ہے، اختر مینگل نے کہا تھا کہ بلوچ مائیں میرے پاس آ کے کہتی ہیں ہمارے بچوں کو نہ پڑھاؤ کیونکہ وہ اپنے رائٹس مانگے گا، سمجھ جائے گا۔ تو جی یہ لوگ اسلام آباد پہنچے بلوچستان سے اور ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، ان کو اس طرح سے مارا پیٹا گیا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے جیسا کہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ ہی کرتی ہے کہ جس صوبے کو یا جس پروونس کو سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے اس کا نام ہے بلوچستان۔ تو بالکل جی بلوچستان کے لوگوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا۔ اس شدید ٹھنڈ میں جو اس وقت دسمبر کی سردی سبھی جگہ پر ہے، وہاں پر رات کے وقت ان کے اوپر پانی پھینکا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی گاڑیوں کی چابیاں ان سے لے لی گئیں اور وہ کیز لے کر ایک طرف رکھ دی گئی کہ وہ اپنی کارز کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور اس ٹھنڈ میں پانی ان کے اوپر پھینکا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ وہ ساری فوٹیجز اور وہ ساری پکچرز جو ہے آپ بڑی آسانی سے سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں آپ کو ہمارے جو مین ٹی وی چینلز ہیں وہاں دکھائی نہیں دیں گی۔ یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہی مل سکتی ہیں اور یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت۔ اسلام آباد خاموش ہے، جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ خاموش ہے۔ اس وقت جو میں موجود ہوں اسپیسیفکلی بلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ موجود ہوں جو بلوچستان سے یہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کہیں گے اسلام آباد کے اندر جس طرح سے بلوچ کمیونٹی پہ تشدد ہوا اور ان کو جو ہے ان کا حق مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن مائی نیم از محمد یعقوب، اور میں پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور اس سے بھی پہلے آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاکن اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں اسپیشلی پاکستان کے اندر، ان کو رائٹ ٹو لیو، جینے کا حق ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی کا حق ہے۔ تو بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو ہے بیہیو وہ اچھا نہیں ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں تو 2015 کے اندر جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ نے جو چائنا کے ساتھ اپنے MOU سائن کیے، 51 MOUs انہوں نے سائن کیے، تو اس میں یہ ہے کہ
بلوچستان 52% سے 60% تک اپنی زمین جو ہے وہ شیئر کرتا ہے پاکستان کے لیے, اور اس سے کیا ہوتا ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ بولسٹر ہوتی ہے. تو ان کی اگر اتنی کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تو ان کے لیے اتنا ڈفرینس ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ آج کدھر ہیں وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ اگر بلوچستان سے کچھ فیمیلز آئی تھیں اور انہوں نے بات کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے, تو وہ لوگ کدھر ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائر اتھارٹی ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں, اور جو مسنگز لوگ ہیں ان کے بارے میں انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں. بیسک حقوق سے وہ مانگ رہے ہیں. بیسک حقوق میں ہمارے یہی ہے جو وہاں سے جو ہے آپ کو پاکستان کا جو ہے کم از کم 53 روپیہ وہاں سے آپ کو مل رہا ہے. وہاں پہ ہمارے نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ہمارے روڈز ہے, کچھ بھی نہیں. جو ہمارے بیسکس رائٹس جو ایک انسان کے ہے, ایک ملک کے ایک شہری کے ہے, وہ ہمیں نہیں مل رہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ وہ اپنے بیسکس رائٹس کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو اس کو دوسرے دن مسنگ میں اٹھا لیا جاتا ہے. اور اب تو مسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے فیک انکاؤنٹر بھی شروع ہو گئے. تو یہ پروٹیسٹ انہی کے لیے ہے, بلوچستان سے نکلا ہے. ابھی کل رات جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا ہے, اور اس کے بعد جو ہے 80 سال کی بوڑھی عورتیں, مطلب ایک سوچنے کی بات ہے کہ 80 سال کی بوڑھی عورت, اس کو ایک نہ اس ٹائم نہ پیسوں کی ضرورت ہے, نہ کسی اس کی ضرورت ہے. وہ اپنے بچوں کے خاطر وہ نکلے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ نکلے کیوں ہے. لوگ جو ہے ابھی بھی کچھ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ کیوں نکلے ہے, یہ نہیں سوچے کہ یار ان میں سے 80 سال کی جو بوڑھی عورتیں ان کو مفادات کسی چیز کی بھی اس ٹائم ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو وہ نکلے کیوں ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. مری آباد ہزارہ کمیونٹی سے میں وہاں بھی میں گیا تھا, اور وہاں کا جو قبرستان تھا it was one of the saddest places I've ever been to. اور when I was there مجھے بتایا گیا تھا کہ 5 سال پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور وہ قبرستان اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ قبروں کے بیچ میں چل نہیں سکتے. اور وہاں ان کا ٹریڈیشن ہے کہ وہ ہر قبر میں جو دفن ہے بندہ یا بندی اس کی تصویر لگائی جاتی ہے. اینڈ اف یو سی اس پورے قبرستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 24 سال ہے. آدمی ہے اور صاحب ہیں وہ اپنے بیٹے کی قبر روزانہ صاف کرنے آتے ہیں. So as I was there, I saw him, اور مجھے پھر میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ روز دیوانہ وار, اس کا ایک بیٹا تھا, مار دیا گیا, روز آ کے اس کی قبر پہ جھاڑو دیتا ہے. ہاں وہ تو مطلب اٹس ون آف دا سیڈسٹ اسٹوریز ان پاکستان میں بھی, دا موسٹ آئی تھنک oppressed minority of پاکستان ان ٹرمز آف کیجولٹیز. اور وہ لوگ ہیں بیچارے جو افغانستان سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے اس لیے تھے کہ وہاں بھی مارا جا رہا تھا ان کو. پوری 19th سینچری میں ان کا جینوسائڈ کیا ہے وہاں پہ افغان کنگز نے, اور اب بھی وہی صورت حال ہے. اور وہ کر کون رہا ہے, وہ ایلیمنٹس جن کو 80s میں آپ نے طاقت دی, ہتھیار دیے, وہ سب کیا. وہاں پہ جو زائرین جاتے ہیں اس طرف, وہ راستے میں بسوں پہ اٹیک ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. کہ نشاندہی کروانے کے لیے CTD کے اہلکار پولیس والے ان کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے. فائرنگ کے اس واقعے میں کسی پولیس والے کے اوپر آنچ بھی نہیں آتی, خراش بھی نہیں آتی, اور 4 لوگ مر جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں لاشیں گھروں کو بھیج دی جاتی ہیں, اور بالاچ بلوچ کے جو گھر والے ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ماورائے عدالت اپنا جو انصاف ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لینا.